اما بعد پارہ نمبر ہے 14، رکوع نمبر ہے 3 اور آیت نمبر آج ہم پڑھیں گے 36، 37، 38، 39، 40۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہی ہیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اور البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو، من صلصال بجتی ہوئی، من حمأ مسنون سیاہ بدبودار گارے کی مٹی سے۔ حمأ مسنون کا مطلب ہے سیاہ، مسنون بدبودار۔ پیدا کیا ہم نے انسان کو من صلصال بجتی ہوئی، من حمأ مسنون سیاہ بدبودار گارے کی مٹی سے۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ جس وقت گارے کے اندر پانی کو ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے کئی دن کے لیے، تو گارا کیا ہو جاتا ہے؟ سڑ جاتا ہے اور نیچے سے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طریقے سے جب ان زمین سے آدم کے لیے مٹی کو اٹھوایا، روایات میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام مٹی کو لینے کے لیے آئے تو زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام آئے تو بھی زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے مٹی دینے سے انکار کر دیا، اور وجہ یہ بیان کی گئی جو وجہ فرشتوں نے بیان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے تخلیق آدم کی بات رکھی تھی تو حضرت اللہ رب العزت کے سامنے حضرات ملائکہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں گے، لڑائیاں کریں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک، ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، اس لیے انسان کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون۔ پہلے پارے میں آپ چوتھے رکوع میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے زمین پر بھیجا فرشتوں کو مٹی اٹھانے کے لیے، تو تینوں بار زمین نے یہ بات تینوں ملائکہ کے سامنے رکھی کہ جب انسان میرے سے بن کر میرے سینے کے اوپر گناہ کرے گا تو کل قیامت میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ تیرے سے بنا ہوا انسان تیرے وجود کے اوپر بیٹھ کر گناہ کرتا رہا۔ یہ عذر زمین نے اللہ کے سامنے اور فرشتوں کے سامنے رکھا تو وہ فرشتے مٹی لیے بغیر چلے گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا، تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کے سامنے بھی زمین نے یہی واویلا کیا، یہی اپنا دکھ رکھا، لیکن اسرائیل نے زمین کی ایک نہ سنی اور مٹی اٹھا کر لے گئے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ قابل غور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا آغاز بھی اسرائیل کے ہاتھوں سے کیا، اور انسان کی زندگی کا اختتام بھی اسرائیل کے ہاتھوں سے ہی ہوتا ہے۔ پیدا ہوئے حضرت آدم تو مٹی کون لے کر گئے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، اور جب انسان مرتا ہے تو مارنے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ بہرحال مٹی زمین سے اٹھا لی گئی۔ مٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عرش پر ایک جگہ جو مقام مخصوص تھا جہاں پر تخلیق آدم ہونی تھی، جو مینوفیکچرنگ فیکٹری تھی جہاں پر آدم نے بننا تھا، وہاں پر ڈلوا دیا۔ اس کے اندر باقاعدہ طور پہ پانی ڈالا گیا جیسے ہم روٹین میں ڈالتے ہیں، اور وہ 40 دن تک مٹی اور پانی جو ہے اسی طریقے سے رہا۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ خلقت
اللہ نے مجھے پیدا کر دیا تھا، وآدم بین الماء والطین، اس وقت آدم مٹی اور گارے کے درمیان، پانی اور گارے کے درمیان میں تھے۔ اب اللہ رب العزت نے نبی محترم کو کیسے پیدا فرمایا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا تھا، کیونکہ ارواح اور چیزیں، اجسام اور چیز ہے۔ تو اللہ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے پیدا کر دیا گیا تھا، وآدم بین الماء والطین، آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان گوندے جا رہے تھے کہ میرا وجود بن گیا تھا۔ وجود سے مراد ہے وجود روح۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو 40 دن تک یہ اسی طریقے سے پڑا رہا۔ 40 دن کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانا شروع کیا۔ اس وقت تک یہ مٹی جو ہے کیا بن چکی تھی؟ سیاہ بدبودار مٹی بن چکی تھی۔ وہاں سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا بنایا گیا، پھر وہ پتلا 40 دن تک پڑا رہا، پھر یہ خشک ہو گیا۔ خشک ہونے کے بعد اس کو جناب پھر پکایا گیا، پکانے کے بعد پھر حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے روح عطا فرمائی۔ یہ جو مٹی ہوتی ہے، جب اس کا کوئی برتن بنا لیا جائے، پھر اس کو رکھ دیا جائے خشک ہونے کے لیے، پھر خشک ہو جائے، پھر اس کو پکا لیا جائے، کیونکہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی عناصر اربع سے بنے ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ مٹی، دوسرا کیا ہے؟ پانی، تیسرا کیا ہے؟ ہوا، اور چوتھا کیا ہے؟ آگ۔ اللہ رب العزت نے مٹی سے وجود بخشا ہے، پانی کو مٹی کے ساتھ مکس کیا، ہوا کے اندر خشک کیا گیا، اور آگ پر کیا کیا گیا؟ آدم کے پتلے کو پکایا گیا۔ جب یہ پک گیا تو اس طرح ہو گیا جیسے وہ برتن بجتا ہے نا، اس کو ایسے مارتے ہیں تو وہ بجتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ بولا من صلصال، بجتی ہوئی مٹی سے، کیونکہ وہ بجنے لگی تھی، جیسے گھڑا ہوتا ہے، کچی ہانڈی ہوتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ نار السموم، کس سے بلا؟ من نار السموم، نار کہتے ہیں آگ کو، اور سموم کہتے ہیں شعلوں والی آگ۔ لو دیکھی ہوگی آپ نے، جس وقت آگ جلاتے ہیں تو اوپر لو اٹھتی ہے کوئی، جس کو ہم شعلے کہہ دیتے ہیں۔ اس آگ سے اللہ نے کس کو پیدا کیا؟ جان کو پیدا کیا۔ اب تھوڑا سا یہاں پر فرق سمجھ رہے ہیں۔ جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ شیطان کا نام کیا تھا، ابلیس کا نام کیا تھا، تو اس کے جو 4-5 نام ہیں، میں اس حوالے سے آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے۔ کیونکہ شیطان کو شیطان بھی کہا جاتا ہے، ابلیس بھی کہا جاتا ہے، جان بھی کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا نام اور بھی ہے، پتہ ہے؟ عزازیل۔ اس کا نام ایک اور بھی ہے، کیا؟ عزازیل۔ عزازیل بھی اس کا نام ہے، جان بھی اس کا نام ہے، ابلیس بھی اس کا نام ہے، اور شیطان بھی اس کا نام ہے۔ اب یہ چاروں ناموں کی میں تھوڑی سی آپ کے سامنے وضاحت کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کون سا نام کہاں پر استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، یہاں پر جو پہلا نام آیا جان، پہلے اسی کی وضاحت کر دیتے ہیں۔ لفظ جان جو آیا ہے، اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا، کس سے بلا؟ مٹی سے۔ مٹی کے اندر کیا ہوتا ہے بلا؟ گندمی رنگ ہوتا ہے۔ مٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گندمی رنگ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مٹی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ گندم والا رنگ ہوتا ہے۔ اور آدم کہتے ہیں کس کو بلا؟ ادم سے ہے۔ ادم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گندمی رنگ۔ تو اللہ رب العزت نے اسی نسبت سے آدم کا نام کیا رکھ دیا؟ آدم رکھ دیا، یعنی گندمی رنگ والا۔ اصل جو ہے وہ آدم، جو آدم کی حیثیت یا آدم کی پہچان ہے، وہ نہ گورے کی ہے، نہ کس کی ہے؟ کالے کی ہے، بلکہ کون سی ہے؟ گندمی رنگ والے کی۔ بات سمجھائے گی؟ یہ وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ کا رنگ کون سا تھا بلا؟ گندمی رنگ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو گندمی رنگ پسند بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ انسانوں کے باپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدم کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو جان ہے نا، جان، اس کا معنی ہے اصل میں، یہ آپ دیکھیں گے نا، آگ، پھر آگ کے اوپر کیا ہوتے ہیں؟ شعلے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر کیا ہوتی ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باریک باریک لپٹیں ہوتی ہیں، جو اوپر جا کے ایک دم سے کیا ہو جاتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں۔ وہ نظر نہیں آتی، وہ تھوڑی سی بھی اوپر جاتی ہیں، وہ کیا ہو جاتی ہیں؟ غائب ہو جاتی ہیں۔ جان کا معنی ہے اصل میں مخفی، چھپا ہونے والا۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے اس کو، شیطان کو ان لپٹوں سے پیدا کیا ہے، اور وہ لپٹیں کیا ہو جاتی ہیں؟ گم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جان کہا جاتا ہے۔ تو جنات کے جو والد محترم کہہ لو یا باپ کہہ لو، ان کا، اس کا نام کیا ہے؟ جان۔ یعنی جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کا نام کیا رکھا؟ آدم۔
اور جب اللہ نے اس کو شیطان کو پیدا کیا تو اس کا نام کیا رکھا؟ جان۔ یہ نام وہاں پر ان دونوں کو ملے، وہاں پر پڑے جان، یہ نام وہاں پر پڑا۔ پھر جس وقت اس نے جان نے اللہ رب العزت کی عبادت کی اور فرشتوں کا استاذ بنا، تو چونکہ اب جان نام تو اچھا نہیں ہے، فرشتوں کے تو سارے نام ایک جیسے ہیں، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے نام اس طریقے سے چلتے ہیں۔ تو پھر اس کو جب یہ فرشتوں میں شامل ہوا، فرشتوں کی عبادت کی، تو اس وقت اس کا جو نام رکھا گیا وہ رکھا گیا عزازیل۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پھر جس وقت اس نے انکار کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، پھر اس کا نام رکھا گیا ابلیس، الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہاں سے یہ ابلیس بنا۔ پھر ابلیس کا مطلب کیا ہو گیا؟ تکبر کرنے والا، انکار کرنے والا۔ اب ابلیس بنا جب اس کا نام، تو اس نے پھر وہاں شرارتیں شروع کر دی، کبھی آدم کو تنگ، کبھی اماں حوا کو تنگ، کبھی جنتیوں کو تنگ، کیونکہ بھی نکالا تو کوئی نہیں گیا تھا جنت سے۔ جب اس نے حضرت آدم کے ساتھ یہ زیادتی کی کہ انہیں لقمہ کھلا دیا، وہ دانہ کھلا دیا، تو اب یہ ہو گیا راندہ درگاہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا کر دیا؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا، لعنتی قرار دیا اور زمین پر اتار دیا۔ اس وقت اس کا نام رکھا گیا شیطان۔ تو یہ چار نام اس طریقے سے اس کو ملے۔ پہلا نام ہے جان، دوسرا نام ہے عزازیل، تیسرا نام ہے ابلیس، اور چوتھا نام اس کا کیا پڑا؟ شیطان پڑا۔ اب جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شیاطین کہا جاتا ہے۔ اور جو اپنے ابا کے نام کو باقی رکھتے ہیں، بھلا کون سا نام؟ جان۔ جان والے نام کو باقی رکھتے ہیں، انہیں جنات کہا جاتا ہے۔ فرق کرنے کے لیے یوں کہا جاتا ہے کہ جو مسلمان ہوتے ہیں انہیں جنات کہا جاتا ہے، اور جو مسلمان نہیں ہوتے، کافر ہوتے ہیں یا شیطان کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ شیاطین کہا جاتا ہے۔ جیسے انسانوں کے اندر جو مومن ہوتے ہیں انہیں تو مومن ہی کہا جاتا ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ کافر کہا جاتا ہے۔ اور جو مومنوں میں سے شیطان کے چیلے چانٹے ہوتے ہیں، یعنی راستے سے ہٹے ہوتے ہیں، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ انہیں گناہگار کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر بھی یہ کیٹاگریاں ہوتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ، اور جان پیدا کیا ہم نے اس کو، من قبل، اس سے پہلے۔ اور دوسرا نقطہ اس آیت مبارکہ میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کو بعد میں پیدا کیا، پہلے کس کو پیدا کیا؟ جان کو پیدا کیا، یعنی شیطان کو پیدا کیا۔ اس کو یہ بھی کوئی برتری حاصل تھی کہ جی میں پہلے پیدا ہوا، اور پہلا پیدا ہونے والا بڑا ہوتا ہے اور بڑا چھوٹے کے سامنے سجدہ کیوں کرے، یہ بھی اس کو برتری حاصل تھی۔ پھر من نار السموم والی برتری حاصل تھی کہ مجھے شعلوں سے پیدا کیا، اور انسان کو کس سے پیدا کیا؟ مٹی سے پیدا کیا۔ اور بیچ میں یہ بات بھی ہوا کرتی تھی کہ انسان کو پیدا کرنے والا تو میں ہوں، کیونکہ آگ پہ پکایا نہ جاتا تو انسان بنتا ہی نہ، اب میں اس کو فائدہ پہنچاؤں اور پھر میں اس کے سامنے سجدہ کروں، اس لیے اس نے سجدہ کرنے سے بھی انکار کیا۔ تو یہ دو آیتیں آپ نے جو پڑھی ہیں، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ بتلایا ہے کہ شیطان کے جو شیاطین ہے ان کے باپ کا نام کیا تھا، اور جو انسان ہیں ان کے باپ کا نام کیا تھا۔ انسانوں کے باپ کا نام آدم تھا، اور شیاطین کے باپ کا نام کیا تھا؟ جان تھا۔ باقی انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے۔